بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج کے موضوعات میں سرفہرست یہ ہے کہ کراچی آئی جی سندھ کی تحفظات پر جو انکوائری کمیٹی آرمی چیف نے بنائی تھی، ان کی روشنی میں 2 آفیسرز کو وہاں عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس میں اختلافات کچھ چھپے نہیں ہیں۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو خوشائن قرار دیا، جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا، آج احتساب عدالت میں میاں شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر پنجاب ہیں، ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ تقریباً 7 بلین کی ٹیٹیز جو ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو ہوگا سبجیکٹ وہ یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی نے ایک ایسا ری ٹویٹ کیا احسن اقبال صاحب کے ریفرنس سے، جو بعد میں انہوں نے واپس لیا، اور پھر یہ پی ٹی آئی کی قیادت اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ تو شیریں مزاری صاحب نے کہا کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور کافی لیٹ اس کو واپس لیا گیا ہے، معذرت کی گئی ہے۔ اور پھر اگر وقت بچا تو ہم کہیں گے کہ پاکستان کے غریب عوام کے امیر نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ویلکم ٹو دا شو، ملک مندور صاحب چیمبر آف کامرس سے، اور رانا ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے پنجاب سے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس مین میں وہ کہہ سکتے ہیں، اور وحید عالم صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے پاکستان مسلم لیگ نون میں ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو میرا خیال سب سے پہلے ملک صاحب آپ اس پر سٹانس دیجیے، کیونکہ پھر دوسری پارٹی کا بعد میں لیتے ہیں۔ کراچی میں جو واقعہ ہوا سب کو پتہ ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی میں انٹرو نہیں کرتا کہ واقعہ ہوا، پھر بعد میں بڑا شور مچا کہ آئی جی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں ابھی منظر پر آئی تو اس میں ایسا کوئی فکرہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو بھی کنٹراورسی ہے، اور پی ڈی ایم جو ایک ایسا محاذ ہے، ایسی یعنی وہ بنایا انہوں نے اتحادی 11 جماعتوں نے اس حکومت کو گرانے کے لیے، تو اس میں اس پر تو کوئی متفق نہیں ہے، کسی کا کوئی بیان ہے، کسی کو کیا کہیں گے؟ سر، آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی الیکٹرل کالج کے طور پہ نہیں بنائی گئی، یہ الیکشن کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ ایک گورنمنٹ کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے موٹیویشن ہے۔ اور جو بات ہے کہ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے، تو پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں ایک زمانے میں۔ آپ دیکھیں گے اگر 70s میں الیکشن کو دیکھیں گے تو اس میں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، بیلٹ باکسز کے حوالے سے ریزرویشنز آتی ہیں، پولنگ ایجنٹس کے بارے میں ریزرویشنز آتی ہیں، پریزائڈنگ افسر کے بارے میں آتی ہیں، تو یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ خوش آئین ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بنی اور اس نے آ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ دی، اور اس فائنڈنگ کی بنیاد پہ 2 آفیسرز کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تو اگر یہ چیزیں اگر آپ اس کو مستقل کریں کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، تو اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ ہوگا، اور اگر ایک واقعہ ہو گیا اور اس کی آپ پنشمنٹ کریں گے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں اور ان کے پیچھے کون سے عوامل سرگرم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ری ڈیزائن کریں گے، پلاننگ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا کمپیریٹیولی کہ اگر ایک آفیسر کو ایسے آپ فارمیلٹی میں سزا دے دیں اور اس کے بعد اس کے عمل نہ ہو اور وہ اختیارات وہی رہیں، تو پھر پرابلم ہوگی۔ وحید عالم صاحب، آپ کے سامنے ہے کہ پہلی دفعہ یہ تو درست ہے کہ اکثر اپنا ان کا میکینزم ہے، اپنا احتساب کا نظام ہے فوج کا، بتاتے بھی نہیں ہیں، ان کے سزائیں ہو بھی جاتے ہیں، کئی بریگیڈیئر صاحبان کو ہوئی ہیں، کئی سزائے موت تک بھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس انکوائری کمیٹی کے طور پر 2 افسروں کو ڈیوٹی سے ہٹایا گیا اور جی ایچ کو اب اس کی انکوائری کر بھی رہا ہے، تو آپ لوگ اس کو کیوں نہیں مانتے اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھیے کہ اگر جن کو 90% کراچی میں انہوں نے امن قائم کیا، انہیں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو اگر انہوں نے عوامی دباؤ کے طور پر انٹرونشن کی ہے، اور یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ آئی جی کو اغوا کر لیا، اگر بار بار مسلم کی قیادت کرتی ہے، اغوا کہتے ہیں، ایسا ہے نہیں رپورٹ میں، کیا کہیں گے کہ یعنی ایک اپنے نیریٹو بنا لیا کہ فوج کے خلاف ہی باتیں کرنی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں اغوا کیا گیا تھا، ورنہ کسی کو سزا نہ دی جاتی، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے بلایا گیا جو بڑی امپورٹنٹ نے بلایا نہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے ساری فوٹنگ دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر، ان کے ایم پی اور ایم این اے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تھانے میں بیٹھے تھے، یعنی آپ کے سامنے ساری بات، تھانے میں بیٹھے تھے، تھانے میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جو ہوا، جس طرح پریشر ڈیولپ کیا گیا، آفیسر کہتے ہیں کہ ہم پر پریشر آ گیا، یہ کیسے پریشر آ گیا؟ وہ انہوں نے موو کیا تو پریشر آیا نا، ورنہ تو پریشر نہیں آتا۔ اچھا، اس وقت سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے نا، اس وقت پوری حکومت وقت عمران خان سمیت وہ یہ بات کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ سارا اس بات پر زور دے رہے تھے کہ یہ حکومت سندھ کا سارا ڈرامہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان لے لیں،
جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام حکومت سندھ کی سازش ہے، اس پر بھی انٹروگیٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ باتیں کہی. ملک کے سربراہ ہیں وہ، ملک کے سربراہ ہیں. ملک کے سربراہ کو پہلے تو ایسی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح حکومت کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے خلاف بات کرے یا کسی پارٹی کے خلاف بات کرے. انہیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، پھر کوئی بات کرنی چاہیے. تو اب ان کو بھی اس میں تحقیق میں شامل کریں اور وہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات. چلو بھائی تعالیٰ سے بات مان لیتے ہیں آپ کی، یہ تو بتا دینا کم سے کم آپ پھر ترازو کو سیدھا رکھیں کہ جو اسی کی ریاکشن میں کنائمنٹ سے جو سندھ حکومت کے 58 افسروں نے جن میں ایڈیشنل آئی جو رائج بھی شامل تھے، انہوں نے ایک صفحے کے اوپر چھٹی لکھی، اور یہ ایسا پاکستان میں کبھی ہوا سوائے مصطفیٰ خان کے زمانے کے بعد. ان کے خلاف پروسیڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ بغاوتی طور کیا ادھر بھی جائیں نا. پھر آپ دیکھیں اس کے حالات اور واقعات دیکھیں. آپ ان باتوں کو چھوڑیں جو اس وقت ہوئی. اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ بلاول نے یہ کہا کہ کیا میں آئی جی کو سسپینڈ کر دیتا؟ میں نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی تھیں. ساری باتوں کو لے کر پھر آگے چلیں. آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں سارے. اور یہ کہ اگر دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر وہ اپنا قدم اٹھا لیتے تو دو اداروں کے درمیان تصادم ہو جاتا. پولیس اپنا اقدام اٹھا لیتی تو جن کا جو اینجر کا تو معاملات تھے ان کا تصادم ہو جاتا، جو کہ اور زیادہ نقصان کا باعث بنتا ملک کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی ایک طریقہ کار تھا جس کے مطابق ہوا. لیکن انکوائری پوری ہونی چاہیے. جو ذمہ داران ٹھہرے ہیں، جو اس میں تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مزید، اس کو بھی دیکھیں نا. آپ یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ مزار قائد پر یہ بات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے آپ اس پر غور ہی کوئی نہیں کر رہا. سب بات کہہ رہے ہیں یہ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں کیمرے کو. جو وہاں کے جو کسٹوڈین ہیں انہوں نے وہ گیٹ کھولا پھر مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب اندر داخل ہوئے. وہاں انہوں نے صرف ایک ہی بات نعرے لگائے ہیں، اور وہ نعرے یہ لگائے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد. اس کے بعد انہوں نے کوئی پاکستان مسلم لیگ کی بات کی ہو، کوئی نواز شریف کی بات کی ہو تو وہ ہمیں بتا دیں. ہم کہتے ہیں کہ جی غلط. ڈاکٹر صاحب بتائیے، کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے نا. یہ ٹی وی بتا رہے ہیں، فوٹنگز بتا رہی ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھیں نا فوٹنگ. مان گئے. صرف یہ ہے کہ اگر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھی انہوں نے انکوائری کی بھی، اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ فوج میں بھی جب کوئی افسروں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو انہوں نے اگر گڈ فیتھ میں بھی کیا اور انہوں نے ان کی نہ مانیں گی، وہ کہتے ہیں سارے ٹیلی فون بند تھے، ایون وزیر اعلیٰ کا بھی، اور آئی جی بھی بند کر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو بلایا. اغوا کا تو ابھی یعنی ظاہر ہے مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں. تو کیا پھر جو بعد میں بغاوت ہوئی سندھ حکومت کی اس پر کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیا دور تو اس ملک میں آیا ہے کہ رینجرز اور آئی ایس آئی کے آفیسرز کے خلاف چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکشن لیا ہے. وہ ایکشن زیادہ ہے یا کم ہے وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، بٹ آرمی کوڈ کے تحت ان کو ابھی ٹرانسفر کیا، آگے کیا ہوتا ہے، بٹ ایکشن ہوا ہے. یہ ایک نیا دور ہے کہ کوئی ادارہ بھی اب جو ہے ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں ہوگا، اور کوئی ادارہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ہے لفظ بغاوت یوز کیا ہے. سر چھٹی دینا بغاوت نہیں ہے. نہیں بغاوت. اگر 58 آدمی افسران جو ہیں وہ انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ جی اس سچویشن میں شیخ عمر ہے، اس سچویشن میں ہم اب کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آپ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں یا ہمیں گھر بھیج دیں. انہوں نے چھٹی مانگی ہے. انہوں نے کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان تقریباً 58 بندے کٹھے؟ جی تو ایک دفعہ سن لیا نا، یہ بھی ایک نئی بات ہے. اس سے پہلے بھی سنا ہے جی. وہ انہوں نے کہا، وہ انہوں نے لیا ہے وہ نام. بٹ دا پوائنٹ از کہ سوال صرف یہ ہے کہ حکومتوں کو اتنی جلدی پینک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات کریکٹ ہے کہ مزار قائد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کا پروسیس ہے کورٹ کا، ایف آئی آر اینڈ سچ فورتھ. مگر پریشر ڈالنا اور چیزیں ڈالنی، آئی جی کو فورس کرنا، وہ اٹھایا نہیں اٹھایا، فورس تو کیا نا جی، پریشر ڈالا اور ان کا ہوٹل کا دروازہ توڑنا،
وہ اتنی بیلیبل ایونٹ پہ دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے. ہوٹل تھا, آپ ویسے ہی بلا کے کہتے جی کہ یہ میرٹ ہے. سو جو ڈرامٹائز ہوا ہے وہ اس نے پورے پاکستان کی کا ایک برا وہ دیا, مگر میرا خیال ہے کہ یہ انکوائری نے تھوڑا سا دھویا ہے اینڈ سچ. بٹ میں یہ نہیں مانتا کہ پولیس کے خلاف کیونکہ کوئی بغاوت نہیں ہے, پروٹیسٹ ان کا ضرور ہے. انہوں نے ڈسپلن فورسز نہ کریں, پھر گروہ بنا لیں, جتھے بنا لیں, تب لاہور عمر سے ایک کے خلاف آئی جی ٹرانسفر نہیں ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یس اس کے اندر بھی اب پک اینڈ چوز کر کے دو تین لوگوں کو اب ریٹائر کر دینا چاہیے یا کسی اور جگہ لے جانا چاہیے, وہی کام کرنا چاہیے جو آرمی نے رینجرز کے ساتھ. یہ میں کہتا ہوں جی رانا صاحب, رانا صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ہم نے کبھی تو کوئی ایسی بات کرنی ہے نا کہ اگر ایسا چلتا رہا, ہم انکریج کرتے رہے, تو جو جب آپ کی بھی حکومت آئے گی تو یہ پھر جتھے بن جائیں, کبھی بیوروکریسی علیحدہ اکٹھی ہو کے, کبھی جی اپنا پولیس اکٹھی ہو کے, یہ تو پھر نہیں اس طرح پریشر گروپ بنا کے کام چلتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بادشاہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تینوں میرے بھائیوں نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پارلیمنٹ ہو یا آپ کے تمام ادارے وہ آئین کے انڈر ہیں, اور رائٹس اور پریولیج کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. ہاں 19-20 ہوتا ہے, ہم پارلیمنٹیرین بالکل عوام کو بھی جواب دہ ہیں, آئین کے مطابق ہم ہر جگہ پر جواب دہ ہیں, لیکن جیسے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں جو بات ایم این اے کر رہا ہوتا ہے, آپ کا آئین اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہمیں قومی ایشوز اور اداروں کا احترام کرنا ہے, اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انکوائری ہوئی اس پر بلاول بھٹو صاحب نے درخواست کی یا ریکویسٹ کی, میں سمجھ تو اچھی بات ہے, ایکشن لیا گیا اور چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آپ کی طرف سے اس کو بالکل اس پر ایکشن لیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ جو بھی آفیسرز کے خلاف ایکشن ہوا ہے, میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی تو ڈائریکشن دینے والا ہے. اور 2-3 دن پرائم منسٹر پاکستان عمران خان یہ سب کہاں پہ تھے؟ ہمارے صوبے کے مختلف ہے, پتہ کیوں؟ دیکھو وہاں رینجر مستقل رہتی ہے, وہ ان کا لوگ سر انٹریکشن اور طرح کا ہے. سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن سر آپ کی رینجرز پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, اور جو دوسرے اداروں کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ تمام میٹنگز میں آن بورڈ بیٹھے ہوتے ہیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو آئی جی صاحب جو ہیں یا چیف سیکرٹری جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, اور ان کو پروٹیکشن دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئی جی والا واقعہ ہو گیا آپ کا, اور اس پر ایکشن فیڈرل گورنمٹ نے کیا لیا. یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم جو مسلم بنی اس لیے کہ حکومت کی غلطیاں یا ان کو ہٹانے کے لیے, تو اگر اس میں بلاول بھٹو زرداری ویلکم کرتے ہیں اور آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ کب تک پی ڈی ایم؟ سر میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, ریجیکٹڈ کہنا اور سلیکٹڈ کہنا ایک ہی مطلب ہے کہ اس الیکشن کو جو 25 جولائی 2018 کو آر ٹی ایس سسٹم کو کیا ہوا, آپ کے آئین کے مطابق جو آپ ایک پروسیجر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم نے رزلٹ پرووائڈ کرنا ہے, تو سر اس پر کمیٹیز بنی, رپورٹس آئیں, تو رزلٹ کیا ہوا؟ سو جو میاں نواز صاحب کا پوائنٹ ہے, ایکشن لیا گیا. میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آفیسرز ہیں, میرے لیے تو ہر پاکستانی قابل احترام ہے, لیکن ان آفیسرز کا ذاتی طور پر کیپٹن صفدر سے کیا اختلاف تھا کہ کیپٹن صفدر سے تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی تعلق بھی رہا ہو. اب ایک واقعہ ہوا جو بھی تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا جاتا کہ کیپٹن صفدر صاحب کے الفاظ کیا ہیں, جرم کیا ہے, الزام کیا ہے. لیکن جو وہاں پر وفاقی منسٹر صاحب ہیں, علی صاحب جو ہیں, علی زیدی صاحب, اور جو علی مدل شیخ صاحب ہیں, جو ایسے درخواست لے کے تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور تھانے میں ایس ایچ او کو ایسے, وہ آپ فوٹیج دیکھ لیں تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں کہ تھانے کے ایس ایچ او کو یرمگال کیا ہوا تھا, نعرے بازی کر رہے تھے. اور فیلئر پہ نہیں ہے, اگر سپوز اپنے علاقے کا, اسی علاقے کا ایم پی اس دن لائن پر تھا, اگر سپوز ایسا جو نہیں مانتا, ایسا جو خود ایف آئی آر درج کر دے, خارج کر دے. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرح جب وہاں پر گورنر
جو وفاق کا نمائندہ تھا وہ فیڈرل منسٹر آن بورڈ تھے اور انہوں نے انڈر پریشر کیا. جو ہوا, جو آئی جی صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا, اگر آئی جی صاحب اغوا نہیں ہوئے, اگر آئی جی صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو پھر کسی بھی افیسر کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایکشن ہوا ہے تو پھر کچھ ہوا ہے, کرنے والے کون ہیں؟ میں صرف بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق ڈائریکٹ انوالو تھا اور اس پر پرائم منسٹر خود جواب دہ ہے اور پرائم منسٹر کی ہی ناکامی ہے, لہذا پرائم منسٹر کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے تھا وفاق کے وزراء یا گورنر یا عمران خان صاحب کے خلاف. اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ بالکل ٹھیک ہے, جو ٹاپ منسٹر ان کو کچھ نہیں ہوا اور جو متحد ان کے خلاف ایکشن نہیں چلیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, آگے فضل المنور بات کرتا ہے, کب تک چلیں گے یہ 11 جماعتیں؟ تو سر ایشو یہ ہے 11 جماعتوں نے الیکشن ایک دوسرے کے اگینسٹ کنٹیسٹ کیا تھا 25 جولائی کو, لیکن جو حالات تھے, جو حالات تھے آج کے حالات, مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت, اور جو آج دیکھنا شہباز شریف صاحب آج موجود تھے, میاں شہباز شریف صاحب کے اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جی ظاہر ہے کہ شہزاد اکبر کی بھی پریس کانفرنس چلی ہے, انہوں نے کہا یہ بیسیکل تو 25 بلین کی ٹیٹیز ہیں, ابھی تو یہ واسطہ کھلا 7 بلین ہے, تو وہاں کیا منظر دیکھا آپ نے؟ سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے بالکل حلفاً جج صاحب کی پرمیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ریٹرن بھی دیا اور خود بھی انہوں نے پرمیشن کے ساتھ وہاں پر کہا کہ میرے خلاف کسی بینک میں, کسی ٹھیکیدار سے, کسی کنٹریکٹر سے, کسی افیسر سے 1 روپیہ بھی ثابت ہو کہ میں نے اس کنٹریکٹ کی مد میں لیا ہو. آفٹر جو پیپرا رولز کے بعد جب ٹینڈرنگ ہوئی ہے, لوگ سن رہے ہیں, آپ ان کو یہ بتا دیجیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بار بار ٹی ٹی آ رہی ہے, تو لیا بھی ککھ نہیں, آپ نے مانگا بھی کچھ نہیں, تو بھر رہے ہیں. تو اقبال شاہ صاحب, اگر آپ کے بیٹے, آپ کے فیملی ممبر آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اور آپ ان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اور آپ کا ذاتی بزنس ہے, تو ہمیں یا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ ہاں, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کسی محکمے کا چیف انجینئر پیسے بھیج رہا ہے, کنٹریکٹر بھیج رہا ہے, جیسے عمران نیازی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ملتان والے جوید اقبال صاحب سے 20 روپے میاں شہباز شریف صاحب نے لے لیے, ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا, لے آئے نا, 1 روپیہ بھی ثابت کر کے ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اس کے پورچ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی بی ایم ڈبلیو, تو ہم کہتے تھے وہ کہاں سے آئی ہیں, پھر کیا کرتے؟ اقبال صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں, گزارے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کل اثاثہ جات ڈکلیئر ہوئے ہیں اور نیازی صاحب کے 8 کروڑ کے آئے ہیں. یہ اسی نہر میں جہاں سے نئے پاکستان بننے کے بعد دودھ اور شہد بہ رہا ہے, اسی میں زمان پارک ہے, اور زمان پارک میں 12 کروڑ کا نیا گھر عمران نیازی صاححب نے بنایا ہے. تو قوم کو بتا دینا کہ وہ 12 کروڑ روپے کہاں سے آیا, اس کا ٹیکس کتنا پے کیا. سر جواب دہ ہوتا ہے, جو چیئر ہوتی ہے آنریبل, جب پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو, وہ جواب دہ ہوتے ہیں. ملک صاحب بات یہ ہے, آپ نے ساری, وہ تو اگلا ہم نے سوال کرنا تھا لیکن چلو اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں. یعنی غریب نمائندوں کے امیر, جو غریب عوام کے امیر نمائندے, یہ جو سب نے لکھا ہے کہ میری 2700 ایکڑ زمین ہے, کسی نے 2 لاکھ ایکڑ زمین والوں نے لکھا ہے کہ میری 5 کروڑ روپے کی ہے زمین ہے, اور یہ درست رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ لاہور میں کوئی کوٹھی جو زمان پارک ہو, ڈیفینس ہو, 5-10 کروڑ سے گھٹ تو ہوتی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ بے تحاشا پراپرٹیاں ہوتی, کسی آدمی 24 کروڑ, چلو کم از کم وہ 8 کروڑ لگا لیں, 24 کروڑ, 50 کروڑ, 1.5 ارب, 5 ارب, وہ بھی کیلکولیٹ کریں, پرویز علیہ کا بھی کر لیں, وہ وہاں میچ نہیں کرتا اس ریٹ سے جو اس وقت موجود ہے. یہ کہاں سے لکھ کے دے دیتے ہیں جی یہ ہماری اتنی پراپرٹی ہے؟ سر اس میں بڑا سادہ قانون ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز لی تھی نا جی, اس کی جو ویلیو ہے نا وہی آپ ڈکلیئر کرتے چلے جائیں گے 50 سال تک, وہی آپ کا ایسٹ رہے گا جب تک آپ اس کو بیچیں گے نہیں یا نہیں لیں گے. تو اگر فرض کریں کہ 70s میں میرے والد نے ایک 5 لاکھ روپے کی چیز لی تھی, آج وہ 50 کروڑ روپے کی بھی ہو گئی, تو میں اس کو 5 لاکھ ڈکلیئر کرتا رہوں گا. ایک تو پہلے لکونہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بار بار آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ معاش ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کرپشن ہے تو وہ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے. اگر اوبلیگیشن ہے, ٹی ٹیز کی بات کرتے ہیں, نیب ہے, تو معاش کے لیے. آپ نے اپنے اکنامک سسٹم کو کبھی ڈرائیو ہی نہیں کیا, کبھی بیٹھ کے ٹیبل پہ سوچا نہیں. چیمبر میں ساری چیزیں ٹیٹیاں ظاہر جب بھی شروع ہوئی تھیں, وہ غیر قانونی بھی نہیں تھیں, تو آپ بھی ٹی ٹی منگواتے رہتے ہیں. یہ ٹیٹیاں جو جاتی ہیں یہاں سے پیسے کر جاتے ہیں, تو وہاں سے ٹی ٹی وہی بندہ بھیج دیتا ہے, تو کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے؟ سر دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے لاء میں لکونہ بنایا تھا. وہ لاء یہ کہتا تھا کہ باہر سے اگر پیسے آئیں گے آپ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا, وہ قانون ان کو تحفظ دیتا ہے, باہر سے پیسے آئیں. مسئلہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے نیب سے بھی بار بار کہا, آپ کے فورم سے بھی کہتے ہیں کہ نیب اس پہ تحقیقات کر کے بتائے کہ کرپشن ہوتی کیسے.
کیا اس کی کسی سجیشن کے نتیجے میں کسی ڈپارٹمنٹ کے ایس او پی چینج ہوئے؟ جب ایس او پی چینج نہیں ہوئے تو صرف کرپشن کرنے والا بدلا ہے، کرپشن ایز اٹ از ہو رہی ہے. دیکھیے جب تک آپ ان چیزوں کو ریئلٹیز کو ٹیبل پہ بیٹھ کے لرن نہیں کریں گے، اس کے مطابق کام نہیں کریں قانون گے. میں فلاح ہے. سر قانون موجود تھا کہ جو کوئی بھیجے اس کو کوئی اچھا پوچھ پھر نہیں یہ ہے کہ آپ کی دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوتی، آپ مجبور ہیں ان کو ٹی ٹی کروانے کے لیے. آپ کی ساری اگر آٹو موبائل میں دیکھیں گے تو ٹی ٹی کے ساتھ تائیوان میں پیسہ جاتا تھا یا اس سے آتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر دیکھیں اسمگلنگ ابھی تک پاکستان میں کبھی اسمگلنگ کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. اس گورنمنٹ نے تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی پھر واپس آ گئے. آپ نے جب تک وہی پھر آخری میں بات آپ سے کہتا ہوں کہ جب تک سیل ٹیکس کو آپ ریٹیل کی سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے، ٹیکس ایٹ سورس رکھیں گے. وہ تو آپ لگے ہوئے ہیں چیمبر آف کامرس میں، آپ لوگ بھی پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے. بات ہے جو صدر آ جاتا ہے وہ اپنا ذاتی وہ کام لے لیتا ہے. آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتے جب بجٹ آتا ہے؟ مجھے صحیح معلوم صاحب آپ کہتے رہتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی آپ کے نمائندے یعنی بلیک میلنگ کر کے اور اپنا فائدہ لے سر اس کی وجہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جتھا بنایا ہوا ہے نا جو جیت جائے. سر میں ایگری کرتا ہوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں نا سر، ایک یہ ہے کہ میرا مفاد کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ میرا مفاد سب کے سامنے جب آتا ہے تو پھر ایک ری ڈیزائن ہوتی ہیں چیزیں. دیکھیے جب سوسائٹی کے انٹلیکچوئلس کو آپ آن بورڈ کریں گے، جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو آن بورڈ کریں گے، جب آپ یونیورسٹی اور پروفیسرز کو کریں گے. آگے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں وحید عالم صاحب، ہم ڈیفینڈ تو کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ قانونی لکونہ ہے. یعنی دنیا پوری میں رول ماڈل ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں. یعنی اندر پیر کا گھر تو ہے روشن سے، پیر کا گھر ہے چراغوں سے روشن، اور غریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا. نظر تو سب کچھ آتا ہے. مجھے بتائیے پارلیمنٹ میں صوبائی ہو، وفاق ہو، سینٹ ہو، اربوں پتی غریبوں کے نمائندے. کیا ہم رول ماڈل دوسری دنیا ہمارا ساتھ ہندوستان ہے، 3 شڈوار کے میدے پیر پھر رہے ہیں، لندن ہے، اوباما نے اٹھایا جا کے نوکری تلاش کر رہے ہیں. یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ڈیفینڈ ہی کرتے رہیں، کریں گے کیا؟ اصل میں نا ابھی عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پرانی ویلیو ہے نا وہی لگائی جاتی ہے اس میں اسیسمنٹ میں. یہ بات درست ہے ان کی اس وقت 13 سے 18 تک اور اس سے پہلے جو گوشوارہ دیا جاتا تھا اس میں ایکچوئل ویلیو اور موجودہ ویلیو دونوں پوچھی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ جو دیا گیا اس میں انہوں نے موجودہ اور پرانی کی بات نہیں کی، ویلیو کی بات کی. اس میں بہت سے اسی لیے وہ تحفظات بھی ہوئے، لوگ کوٹوں میں بھی گئے، سارا کچھ ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹریٹیز کا معاملہ ہے یہ اس وقت رائج الوقت قانون تھا کہ جہاں سے فورن ایکسچینج آنا چاہیے. کسی کو نہیں پوچھا جائے گا کون بھیجنے والا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا، کس نے لیا. اور اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ٹیٹیاں بذریعہ بینکس آئیں، ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. یہی جو آپ میاں شہباز شریف، اور شہباز شریف کی تو ہے بھی کوئی نہیں، اس کو حمزہ کی یا اس کی پوچھ کر اسی کو لے کر آپ چل رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو 1 کروڑ باقی لوگ آئے ہیں وہ کدھر چلے گئے. انہوں نے بھی تو کہنا آپ جتنے گھر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں سب کا اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے ٹیٹیوں کے پیسے دی کہ اس کو وہ وائٹ کروایا تھا. تو شہباز شریف کا ہوتا تو ہے ہی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ مشکوک ٹرانزیکشن کوئی بھی ہو، یہ جیسے ابھی رانا صاحب نے بات کی، پچھلی مرتبہ جج نے پوچھا تھا کہ یار یہ آپ اپنا کیا کر رہے ہیں، آپ کیس پورا نہیں کر رہے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں نسبت روڈ پر ذوالفقار ہے، اس نے میاں صاحب کو پیسے بھیجے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. انہوں نے کہا اچھا وہ ذوالفقار نے اپنے اکاؤنٹ سے بھیجے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا وہ رضا کی قصور ہے، اینو کل ہی کرنا پہ، انہیں اپنے اکاؤنٹ سے بھیجے چاہنا. یہ باتیں وہاں پر ہو چکی ہیں. تو یہ اس وقت قانون تھا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی بتائیے. نہیں یہ نا قوم سن رہی ہے درست سے ڈیفینڈ. میں کہتا ہوں اگر ایک طرف سے آگے جتنے بڑے کتے کا گوشت ڈالنے کا قیمہ وہی نکلے گا. نظر آتا رہتا ہے کہ ایئر لائن جو پی آئی تباہ ہوئی تو پھر ایئر بلو چلی، رولان بلور نے ٹرین تباہ برباد کی تو اس کے وہ کنٹینر چلے، کہاں سٹیل ملیں بند ہوئیں تو سٹیل ملیں چلیں. وجہ یہ ہے کہ کیا ہم یعنی کہ دلیلوں سے لوگ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو اکنامک اور پولیٹیکل فلسفی پچھلے 600-700 سال سے اور بلکہ اس سے پیچھے بھی ہے، وہ ایک بات ڈٹرمن کر چکی ہے، وہ ویسٹرن فلسفی ہو یا اسلامک فلسفی ہو، کہ جب انسان قانون بنائے گا، کیونکہ نا آپ ہی کے انسان جب آپ سے
جواب لے لیں گے, اسی سوال پر ہی آپ کا جواب لیں گے. اب جائے کیونکہ بریک ہم لے لیتے ہیں کیونکہ سوال یہی رہے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب اکانومسٹ سے بات کر رہے تھے, تو یہ انہی سے پوچھیں گے کہ آخرکار ملک میں جو ہوا کوئی مانتا تو ہے نہیں کہ, اور پھر یہ ہے کہ ہنڈیا کون کتا چاٹ گیا کہ یہ سارا کچھ کھ بھی نہیں رہ گیا ادھر, تو ہے کہاں یہ غلطی؟ اس سوال کا جواب دیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو تباہی بربادی, بے روزگاری اور غربت کا آفٹر آل مسئلہ کیا ہے, کوئی ماننے کو تیار ہے نہیں. سابقہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا, آنے والی کہتی ہیں کہ وہ تباہ برباد کر کے چلے گئے. عوام ہیں کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے. نہ روزگار ہے, مہنگائی ہے, اور مہنگائی کو آگے لے کے یعنی سیاستدان چلتے رہتے ہیں, جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مہنگائی ہم ختم کریں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسفی جو ہے, اکنامک ہو, پولیٹیکل ہو, ویسٹرن ہو یا ہماری ہو, وہ ایک بات کہتی ہے کہ امیر لوگ, پاورفل لوگ اپنے لیے ہی قانون بناتے ہیں اور اپنے لیے ہی اس میں لکونے رکھ لیتے ہیں. بعد میں آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جی کہ قانون دکھائیں, ہم قانونی تو جب اتنے سالوں میں حکومت میں رہیں گے ارریسپیکٹیولی, تو اپنے اپنے دوستوں کے لیے, اپنی اپنی فیملیز کے لیے, اپنے اپنے اہلکاروں کے لیے کہیں نہ کہیں وہ لکونے چھوڑتے جائیں گے. یہ وہ ملک ہے جو 1947 میں 14 اگست کو یہاں ایک دو مسلمان تھے جو شاید عمارت تھی جن کی, اور اب آپ کے پاس بلینئرز کی لسٹ ہے. یہ 70 سال میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ آنسٹ کام کر لے, وہ ہماری طرح سروس پرووائڈر ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو یا ایگریکلچر ہو, وہ یہ عمارتیں نہیں بنا سکتا. الٹیمیٹلی جو بات ہم کہنے کی کوشش ہر حکومت میں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکس ہے اس کو واپس ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے لوگوں پہ خرچیں, کوئی نہریں بنائیں, کوئی بجلی گھر بنائیں, کوئی اچھی تعلیم دے دیں, تو پھر تو آپ کی بات. مگر اگر آپ نے اس ٹیکس کو کسی نہ کسی طریقے سے ری چینلائز کرنا ہے, وہ باہر بھیج کے کر کے واپس لے کے آئیں یا یہیں سے 10% کمیشن لے لیں, تو عمارت بڑھ رہی ہے مگر میری نہیں بڑھ سکتی کیونکہ میں ٹیکس بھی دیتا ہوں. اور جی بلیک مارکیٹ بڑھ گیا آپ کے جو وہ. سر آپ نے جو لیگل کاروبار ہے, میں کسی ایک حکومت کو نہیں کہہ رہا, ارریسپیکٹیولی پچھلے 70 سالوں میں آپ نے, میں یہ سٹیٹمنٹ ہر دفعہ دیتا ہوں, پھر دینے لگا ہوں کہ یہ وہ ان ملکوں میں سے ہے, چند ملکوں میں سے جہاں غریب کو لوٹا جاتا ہے تاکہ امیروں کا گھر چلے. باقی تو صرف لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا وہ بس کا کرایہ دے سکتے ہیں, کیا وہ پورے گھر کے لیے آٹا خرید سکتے ہیں, چینی خرید سکتے ہیں, کیا اپنے بچے کا علاج کرا سکتے ہیں, کیا صاف پانی لے سکتے ہیں, کیا بچے کو اچھے اسکول میں ڈال سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں آپ روز کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر میں نے گڑبڑ نہیں کی تو میرے دوستوں نے کی ہے, اور اگر میں نے ان کو نہیں پکڑا یا نہیں روکا تو پھر میں اور پاورفل تھا کسی بھی گورنمنٹ میں, اس میں بھی اور پچھلی میں بھی, تو میں بہت قصوروار ہوں. وہ پیسہ لوگوں سے لیا گیا. صاحب اپنے اپنی باری پر تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, بتائیے گلگت بلتستان میں جو آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جلسے تو وہاں باڑوں میں ہوتے رہتے ہیں. شاید خان عباس ہی ہار گئے تھے مری میں, ہم وہ آپ نے پہلے چیلنج کر دیا کہ دھاندلی تو ہم نہیں مانیں گے, پھر یہ تو پہلے عدم اعتماد ہوگی, تو کیسے چلے گا؟ سر گزارش یہ ہے, آپ ہار رہے ہیں, آپ کا الیکشن شیڈول جب آ جاتا ہے اس ایریے میں خود کیونکہ کیبنٹ ممبر تھا, صوبائی وزراء ہوں یا سی ایم, پی ایم ہوں یا وفاقی وزراء, ان کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے اور وہ نہیں جاتے ڈیولپمنٹ کی وہاں پر ایک بھی اسکیم نہیں, بلکہ روک دی جاتی ہے. جو چل رہی ہوتی ہیں وہ اسکیمیں روک دی جاتی ہیں. یہ نرکانہ میں رائے منصف خان صاحب ہمارے ایم این اے اللہ کو پیارے, تو ضمنی الیکشن تھا, بالکل روک دیا گیا تھا, رکتا ہے. اب ایشو یہ ہے
خان صاحب الیکشن شیڈول آنے کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں اور نئے صوبے کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ نیا صوبہ پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ اور اپروول کے بغیر نہیں بن سکتا، اور 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے جنوبی پنجاب کے نام پر شب خون مارا تھا وہ تو جنوبی پنجاب بنا نہیں ہے، اور وہاں پر نیا صوبہ، اور پھر وہاں پر ایک شہد بیچنے والی کارخانہ بھی پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ دے رہا ہے۔ پھر وہ 2 ارب والا $200 ارب کی ایک بات کرتا تھا، وہ اس نے ٹوپی پہنی ہے، مراز سعید صاحب۔ گزارے یہ ہے کہ کسی چیز کو نہیں مان رہے، اور ہمارے جو وہاں پر منسٹر تھے، ہمارے جو سپیکر تھے، ان کو وہاں کی انتظامیہ زبردستی لے چکی ہے۔ ہمارے 11 لوگ جو وہاں منسٹر تھے اور جو مین سیٹوں پر تھے، ان کو انتظامیہ کے ذریعے اتنی پاور بولا تو یہاں کیوں نہیں لے سکے آپ کو؟ نہیں، تو یہاں پر بھی وہ کوشش تو کرتے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ شرکپری ہو یا دایاں بایاں ہو، وہ کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے، یہ گورنمنٹ کو زیب نہیں دیتا۔ گورنمنٹ سے الیکشن ہارا کرتی ہیں، یہ ضروری نہیں۔ ہمارا ضمنی الیکشن حافظ آباد میں ہم نے ہارا تھا، اور بالکل ہم لاہور میں بھی ایک سیٹ ہارے تھے، سردار یاز صادق صاحب کے نیچے شعیب صدیقی جیتا تھا۔ ایشو یہ ہے، جب الیکشن کمیشن نے روکا، جب کورٹ نے روکا، اس کے باوجود وہ وزراء وہاں پر موجود ہیں۔ اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انتظامیہ اور جو وہاں پر گورنمنٹ ہے اس کو مس یوز کرنا مناسب نہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب نے کوئی ایک میگا پروجیکٹ اگر 2.5 سال میں شروع کیا ہے تو اس کا نام لے دیں۔ جو ہم نے سی پیک منصوبے، جو ہم نے کالجز، یونیورسٹیوں، وہاں میاں نواز صاحب نے میگا پروجیکٹ بنائے، وہ مکمل ہو گئے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، کارکردگی کے بغیر جیتیں گے۔ یہی کمال ہے ان کا۔ صاحب کیونکہ جو سے خطاب انہوں یاد نہیں رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف کورٹ میں باقاعدہ اپلیکیشن ڈالی کہ جی یہاں جو ہے سرکاری لوگ یہاں کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سب کا آرڈر کر دیا کہ سارے نکل جائیں، آفس ہولڈر سارے ہیں، لیکن وہ خود ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 تاریخ تک آپ لگے رہیں، اور پھر انہوں نے سماعت کی جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ خود بھی اسی کی سوار ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ نکل جائیں ہم وہاں رہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں اس سے پہلے جب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو 9 یعنی کہ سابقہ نمائندے یعنی شامل ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایلیگیشن ہے۔ اب سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے فیڈرل میں وہی عام طور پر جیت، اور ان کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کے ذرا اعتراضات ذرا دور کر دیجیے گا۔ سر دیکھیے، بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرنسپلی ہم مانے یا نہ مانے ڈکٹوریل سسٹم موجود رہا ہے اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک اتھارٹی جو چاہ رہی ہوتی ہے سارے آرگن سوسائٹی کے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں منور کرنا، بات کرنا، ہارنا، ہمیں تو لگتا ہے کبھی کبھی اس میں بھی ایسے ڈرامہ ہوتا ہے ٹو فیس اسکن۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق کام ہونا چاہیے، اس میں یہ قانون ہے۔ مجھے بتا دیں کبھی ان کی گورنمنٹ نے بھی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہو، اور آج کی گورنمنٹ نے سٹیک ہولڈر کو بورڈ، ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ڈیلیور کرنے آئے ہیں۔ جیسے ان کو پیچھے سے کوئی تار ہلتی ہے، یہ کہہ دیتے ہیں سارے کہ جی ہم یہ کریں گے، عوام کے لیے یہ کریں گے۔ یار عوام سے پوچھیں کہ اس کا پرابلم کیا ہے۔ ہمیں تو آٹا چاول چینی سے باہر نکل، کبھی کسی آفیسر نے پروڈکشن کی بات نہیں کی کہ ہمیں گندم کی پروڈکشن بڑھانی ہے، ہمیں چینی کی پروڈکشن بڑھانی ہے، ہمیں جو بھی ضرورت ہے زندگی ہے، جیسے اسکول کالج، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہم پرائز کنٹرول کریں گے۔ اس پرائز کنٹرول میں جتنی بے ایمانی، جتنی چور بازاری، جتنی لوٹ مار ہوتی ہے آپ کو تصور ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈی والے کا آپ زندگی کو جا کے دیکھیں، وہ اپنے گھر میں روٹی نہیں صحیح طرح کھا سکتا، رات کو بھیک مانگ کے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے کام کرنے والوں کو ڈسکریج کیا ہوا ہے۔ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ کام کریں، آپ کا اور ان کی عمارت اور غربت کا ڈسٹنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس کو غریب بھی کرتے جا رہے ہیں اور اپنی عمارت کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو لاز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سارے پولیٹیشین کو بیٹھ کے سوچنی چاہیے۔ آپ کے ملک سے 3 قسم کے لوگ نہیں رہ رہے، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک ہارڈ ورکر آدمی اور ایک پیسے والا آدمی، تینوں اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، لوٹتے اس ملک کو ہیں، اور پھر باہر جا کے وہ بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اگر ہم نے مرنا ہے، کاش بیٹھ کے سوچے۔ آپ تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل بھی بات کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کبھی بیٹھ کے بات کریں گے۔ وحید عالم صاحب، آپ نیشنل اسمبلی کے یعنی پاکستان کے ممبر ہیں، تو ذرا براڈ طریقے سے سب پارٹیوں کی طرف سے آپ نے جواب دینا ہے کہ ایک طرف تو کرونا جو ہے جو لوگوں کی جان لے رہا ہے اور یہاں لاک ڈاؤن میں ہونے کو جا رہا ہے اور سکول بھی بند کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں 12 لاکھ بندہ جان کی بازی آ چکا ہے، اور وہاں جلد سے جلوس آپ کی پارٹی بھی اور پیپل پارٹی بھی اور حکومت بھی لگ پڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو روکے جائے کہ کوئی تو رول ماڈل بنے کہ بندوں کو بچانا ہے یا ووٹ لینا ہے، بے شک لاشوں پر بھی ہمیں ووٹ ملیں۔ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ
ہم تو پہلے اناؤنس کر چکے ہیں PDM کہ ہم نے یہ اتنے جلسے یہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو حکومت کے خلاف جو حکومت اس وقت اقدام اٹھا رہی ہے جس سے لوگوں کی معاشی حالت خراب ہے آگاہ کیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ایک نئی بات نہ آ رہی ہے. ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیں, کرونا آ رہا ہے, اور خود حافظ آباد میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر کل انہوں نے فیصلہ کیا اسد عمر صاحب نے کہ یار ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ کرونا کی کوئی بات تھی, وہ تو ہمارے اوپر لاگو ہونا تھا. وہ اس لیے کیا کہ وہ جلسہ ناکام ہو گیا تھا. وہ تمام اسکول ٹیچر, اسکول اسٹوڈنٹس اکٹھے کیے, 8:30 بجے حاضری ہوئی باقاعدہ, پھر 10 بجے وہاں پر حاضری ہوئی. اس لیے کیا گیا. اب یہ پٹواریوں کے جلسے جو تھے نا, وہ نظر آ گیا کہ یہ پٹواریوں کے جلسے ہو رہے ہیں, یہ دوسرے یہ بھی جلسے انہوں نے ہو رہے ہیں. تو وہ انہیرٹ کیا آپ سے ہی, آپ بھی ایسے کرتے تھے. چلے آپ ایسے ہی کہہ لیں تو اب اس بات کی تصدیق ہے نا کہ یہ پٹواریوں کا, اسکول ماسٹروں کا, ساروں کا جلسہ تھا, وہ عوام نہیں تھی وہاں پر. ویسے جو وحید بھائی نے بات کی نا 7 کو ہی, یہ حافظ آباد میں اچھا، جلسہ اچھا، اور اچھا، ہمارا اچھا، راولپنڈی میں اچھا، ورکر کنونشن فون تھا. بنا دیں. آپ ہمارا ورکر کنونشن تھا راولپنڈی میں. یقین کریں کہ وہاں پر ہزاروں لوگ تھے. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی آگے پیچھے نہیں گیا, جبکہ پولیس ہمارے لوگوں کو روک بھی رہی تھی, مقدمات بھی درج, اور ادھر جو تھے اور خان صاحب پریشان تھے, پورے ضلع میں چھٹی کی گئی. سر جب سیاسی جلسہ کرتے ہیں ایز اے چیئرمین PTI تو پھر سرکاری چھٹی نہیں بنتی. ہاں ایز اے پرائم منسٹر آئیں, کام کریں, اچھی بات ہے, نیگوریشن کریں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہونے کے ناطے جب سیاسی جلسہ کریں گے, یہ ایسے ہوتا نہیں تھا. یہ نئی روایات خان صاحب کر رہے ہیں, خود کہتے رہے ہیں میں نہیں مانوں گا, اب وہ کر بھی رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کریں, اور جو ذمہ دار کو کہتے تھے فیسیلیٹیٹ کریں, وہ ذمہ دار آج رو رہا ہے. DAP کی بوری 4300 روپے کی ہوگی جو 2400 روپے کی کلو تھی, 2400 کی بوری تھی. اور اسی طرح گندم آپ نے 1400 روپے لی. اب آپ نے جو گندم باہر سے منگائی ہے وہ 1950 روپے کی لی ہے. اور اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج زمیندار پریشان ہے. چکی کا آٹا 85 روپے کلو ہے, کس نے روکنا ہے؟ کہاں پہ ڈسٹرکٹ پریس کنٹرول کمیٹی گئی ہے؟ بغل صاحب کا پوائنٹ رہ گیا کیونکہ قومی کتنے گئی حمیت نام تھا جس کا گئی محمود کے گھر سے. یعنی ویسے تو سوشل میڈیا پر بچے لگے رہتے تھے اور پارٹیوں نے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں لوگوں کو جوتیں کرنے کے لیے بندے رکھے ہوتے تھے, اب سب پارٹیوں نے سوشل میڈیا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس وقت حسن اقبال کے ٹویٹ کا بڑا ذکر ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا امریکن ایمبیسی نے, تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے معذرت کی. یعنی یہاں تو لوگ فیک ID بنا کے بڑے بڑے لوگ بھی اس پر کام میں آ گئے ہیں. یہ لاسٹ کومنٹس ہیں. یہ کنڈیمنیبل چیز ہے جی. مجھے کسی کا نام نہیں استعمال کرنا چاہیے. میرے اندر کوئی طاقت ہے تو میں اپنے نام سے کروں, چاہے وہ حسن اقبال صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, چاہے بالکل ٹھیک. اگر میں نے کسی کی فیور کرنی ہے یا ڈی فیور کرنی ہے یا جو بھی میرا پوائنٹ آف ویو, وہ مجھے اپنے نام سے کرنا چاہیے اور اپنے لوگن سے کرنا چاہیے. یہ جعلی بنانا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کانڈیمنیبل ہیں, ہائیلی کانڈیمنیبل ہیں. جی بھائی عالم صاحب آپ پوچھیے ذرا حسن اقبال صاحب کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ وہ تو امریکن جو الیکشن ہے ان کو ہم ظاہر ہے کہ عمران خان کا نام یوز کر کے. رانا صاحب اس کا جواب. میں کہتا ہوں کہ حسن اقبال صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ بتائیے کہ کس کا نام لیا ہے. آپ اگر کسی کو شک و شبہات کی بنا پر کرتے جائیں گے تو یہ مناسب نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حسن اقبال صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن اب کرنا کچھ نہیں, الزامات ہی لگانا ہے, تو یہ میرا خیال اب رویہ بہتر نہیں ہے. شکریہ رانا صاحب, اور تمام پینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں, تو آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.